وروحي أحرفي ولساني عربية حسبي بأنك الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما اجمعین انشاءاللہ آمین یا رب العالمین. اس وقت ہم لیسن نمبر 14 الدرس الرابع عشرہ کا آغاز کر رہے ہیں، کانسیپٹس کا. اس وقت ہم فی الحال پہلے کانسیپٹس پڑھیں گے. امپیریٹو ورب یا فعل و امرن جو ہے یہ ورب کی ایسی قسم ہے جو کمانڈ دیتی ہے، یعنی ہم اس کو کہیں گے کہ اٹ از دا فارم آف دا ورب which signifies command, like go, sit, drink. ایک لفظ لیکن یہ ورب ہیں اور آپ آرڈر پاس کر رہے ہیں، گویا کہ کسی کو کھاؤ پیو بیٹھو اٹھو جاؤ. یہ کیا ہے؟ یہ امپیریٹو ہے، یہ امر ہے، آپ کسی کو آرڈر پاس کر رہے ہیں. یہ جو فعل و امرن جس کو ہم نے کہا یہ بنتا ہے فعل مضارع ہی سے، فعل مضارع سے بنتا ہے، اور مضارع میں بھی یہ صرف مخاطب سے بنتا ہے. گویا اس میں سہولت ہوگی. مخاطب کی آپ کو پتہ ہے یہ دو ہے نا، یہ دو ہے صرف مخاطب. یہ تھرڈ پرسن کے لیے، یہ فرسٹ پرسن کے لیے، یہ سیکنڈ پرسن کے. تو گویا یہ صرف سیکنڈ پرسن سے بنے گا. گویا یاد رکھنے میں آسانی ہو جائے گی کہ یہ صرف 6 ہوں گے، اس لیے کہ آرڈر جو ہے وہ آپ صرف سامنے والے کو ہی دے سکتے ہیں. میں آپ سے کہہ سکوں کہ جناب پانی پلا دیجئے، آپ تشریف رکھیے، آپ جائیے یہاں سے. یہ صرف مخاطب سے کہا جا سکتا ہے جو آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے. وہ ظاہر 2 جنس ہو سکتی ہیں، مذکر یا مؤنث، اور مفرد ہو سکتا ہے، یا 2 کو آپ آرڈر پاس کر سکتے ہیں یا جمع کو کر سکتے ہیں. تو کل 6 جو ہیں یہ اس سے بنیں گے. لیکن اس سے ذرا پہلے میں چاہتا ہوں کہ ایک دفعہ میں فعل مضارع بھی آپ کے سامنے لکھوں تاکہ آپ کو آسانی ہو جائے کہ ہم اس کو بناتے کیسے ہیں. یذہبو سے ذہبہ کو کیونکہ ہم لے کر چل رہے ہیں، تو یذہبو یذہبانی، یذہبون، تذہبو، تذہبانی، یذہبن. پھر تذہبو، تذہبانی، تذہبون. تذہبین، تذہبانی، تذہبن. اذہبو، نذہبو. یہ فعل مضارع ہے، اور فعل مضارع کی بھی صرف مرفوع قسم، یعنی جیسے اسم نارمل سٹینڈرڈ پریکٹس میں مرفوع ہوتا ہے، ایسے ہی فعل مضارع بھی اپنی نارمل سٹینڈرڈ پریکٹس میں مرفوع ہوگا. کوئی ریزن ہوگی جس کی وجہ سے وہ منصوب ہوگا یا مجزوم ہوگا. اب دیکھیے امر بنانا ہے ہم نے. یہ آپ کا
الغائب ہے نا، یعنی یہ آپ کا تھرڈ پرسن ہے مذکر کے لیے، یہ آپ کا تھرڈ پرسن ہے مؤنث کے لیے، یہ ہے آپ کا سیکنڈ پرسن جس کو آپ مخاطب کہہ رہے ہیں، اور یہ ہے آپ کا سیکنڈ پرسن مخاطب، یہ مذکر کے لیے، یہ مؤنث کے لیے، یہ متکلم کے لیے ہے، چاہے وہ مذکر ہو چاہے وہ مؤنث ہو. ٹھیک، ہم نے کہا کہ امر اس سے نہیں بنے گا، امر اس سے بھی نہیں بنے گا، اور امر اس سے بھی نہیں بنے گا، امر صرف ان دو سے بنے گا. اب بنانے کا طریقہ ذرا دیکھیں، جن کو ہے کہ امر کے لیے یہ ہے میرے پاس، فعل آپ کا مضارع تھا تذهبوا، اس سے ہم امر بنانا چاہتے ہیں. امر بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ نمبر ایک، پہلا سٹیپ، علامت المضارع گرا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، پہلا کام یہ کرنا ہے کہ آپ نے علامت مضارع کو ڈراپ کر دینا ہے، اس کو ڈراپ کر دیں، ختم ہوگی. نمبر دو سٹیپ، لام کلمہ سکون لے لے گا. آپ کا ظاہر ہے یہ آپ کا فا کلمہ تھا، یہ آپ کا عین کلمہ ہے، یہ آپ کا لام کلمہ ہے. تو لام کلمہ جو ہے دیٹ ول ٹیک سکون. اب دیکھیں آپ کے پاس کیا رہ گئے، ٹھیک. اچھا، اب اس کو آپ پڑھ نہیں سکتے کیونکہ یہ سکون سے شروع ہو رہا ہے. جب پڑھ نہیں سکتے تو آپ اس کو ایک حمزہ ایکسٹرا دے دیں گے. تھرڈ سٹیپ کیا بنے گا؟ سکون سے شروع ہونے والے افعال کو حمزہ زائد دیا جائے گا. ہم نے فی الحال الف دیا، ابھی حمزہ نہیں دیا نا پورا. حمزہ تو تب بنے گا جب اس کو کوئی حرکت مل جائے گی. اب وہ حرکت کیسے ملے گی؟ چوتھا سٹیپ سمجھ لیں، فعل میں عین کلمہ اگر ضمہ کے ساتھ ہوگا تو حمزہ ضمہ کے ساتھ آئے گا، وگرنہ کسرہ کے ساتھ. 3 لیٹر فعل میں یہ حمزہ فتح کے ساتھ کبھی نہیں آئے گا، یا کسرہ کے ساتھ آئے گا یا ضمہ کے ساتھ آئے گا. ضمہ کے ساتھ اس وقت آئے گا جب یہ ہے نا آپ کا عین کلمہ، اس کے اوپر اگر ضمہ ہوتا یہاں پر، جیسے نصرہ ینصرو میں ہے، پھر اس صورت میں میں اس کے اوپر ضمہ ڈالتا، او بناتا ہے اس کو. باقی ہر صورت میں چاہے یہاں فتح آ رہی ہو چاہے یہاں کسرہ آ رہا ہو، یہ حمزہ جو ہے یہ حمزہ کسرہ کے ساتھ آئے گا. سمجھ؟ 3 سٹیپس ہم نے 4 سٹیپس کہہ لیے. نمبر 1 علامت مضارع گرائی، نمبر 2 لام کلمہ کو سکون دیا، نمبر 3 کیونکہ یہاں سکون سے شروع ہو رہی تھی بات تو اس کو ایک الف دے دیا. الف میں اگر یہاں اب جو حرکت والا لیٹر رہ گیا وہ ضمہ کے ساتھ ہوتا تو اس الف کو میں ضمہ دے دیتا. باقی دونوں صورتوں میں 2 صورتیں اور پاسبل ہیں نا، یا یہاں فتح ہوگی یا یہاں کسرہ ہوگا.
فتح ہو یا کسرہ ہو یہاں کسرہ آ جائے گا. اذهب، اذهب جو ہے اب یہ امر بن گیا نا، یہ فعل و امر، اس میں انت فاعل ہے. دیکھیے قرآن مجید نے استعمال کیا اس فعل کو. خیر چلے پہلے اس کو نا ذرا پورا کر دو، اسے پھر کرتے ہیں. اب تذهبوا سے فعل امر بنا اذهب، اذهب. اب دیکھیے یہ دوسرا تھا تذهبان. پہلا سٹیپ کیا تھا؟ علامت مضارع گرانی ہے، علامت مضارع گرا دیتے ہیں. یہاں اچھا اس کی کو یہیں پہ پورا کر لیں. لام کلمہ سکون لے لے گا یا نون کو حذف کر دیں گے. یہاں تو لام کلمہ یہ تھا نا، لیکن یہاں پہ نون بھی موجود ہے اب نا. یہاں پہ کیونکہ ضمہ کو بیسیکلی ہم نے سکون دیا تھا نا، یہاں رفع کی علامت ضمہ تھی، ہم نے سکون دے دی. یہاں رفع کی علامت نون ہے تو ہم رفع کی علامت کو گرا دیں گے، تو اس کو گرا دیں. اب جو کچھ آپ کے پاس باقی بچا وہ ہے ابھی بھی نہیں پڑھا جا سکتا. اذهبا، تو یہ دوسرا آ گیا ہے. اذهبا، اس میں انت فاعل مستتر ہے، اس میں یہ الف مثنیٰ والا یہ جو ہے یہ فاعل ہے. اب دیکھیے تذهبون، یہ گرائیں گے، یہ گرائیں گے، اور اب یہ آپ کے پاس آ گئے اذهبوا. لیکن اس اذهبوا کو ایک الف فعل کو بچانے کے لیے، یہ آخر میں اس فعل کو بچانے کے لیے صرف یہ الف ڈال دیا جاتا ہے. اس الف کو کہتے ہیں الف الوقایہ، الف الوقایتی. یعنی اس کا کوئی رول نہیں ہے سوائے اس کے کہ یہ فعل کے ڈیفنس کے لیے یہاں کھڑا ہوا ہے. تو تیسرا فعل بن جائے گا اس کا اذهبوا، اور اس میں یہ واو جو ہے یہ فاعل ہے. اب دیکھیں تذهبین کو، تذهبین میں اس کو گرائیں اور اس کو گرائیں. اب آپ کے پاس باقی بچ گیا یہ تو یا ہے نا، اس یا کو اب میں نے یوں لکھ دیا. یعنی یہ میں نے زائد ڈال دیا اذهبی، یہ بن گیا. اس میں یہ یا جو ہے مؤنث کے لیے یہ اس کا فاعل ہوگا. یہ تذهبان تو بالکل ایسی جیسے یہ تذهبان ہے، یہ اذهبا ہی آ جائے گا. اب دیکھیں تذهبنا، اور یہ آپ کو معلوم ہے کہ تذهبنا جو ہے یہ مبنی ہے. یہاں پہ یہ نون رفع کی علامت نہیں ہے، یہ مبنی ہے. یہ نون صرف فاعل ہے نسوہ والا، لہذا جب اس پر آپ آپریشن کریں گے تو یہ آپریشن صرف اس پر ہوگا، یہ نہیں ڈراپ ہوگا یہاں پر، کیونکہ یہ تو علامت رفع ہے ہی نہیں، یہ تو مبنی ہے. لہذا اس کو جب آپ حمزہ کسرہ کے ساتھ دیں گے تو یہ آ جائے گا اذهبنا. اس میں بھی یہ الف فاعل ہوگا، یہ ہے اذهبنا. یہاں الف فاعل ہے، یہاں نون النسوہ فاعل ہے. تو اذهب، یہاں پہ اب ہم اذهب، اذهبا، اذهبوا،
اذهبی، اذهبا، اذهبنا. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا اذهبا الی فرعون انہ طغی. نوٹ کیا آپ نے فعل امر کیسے استعمال ہوتا ہے؟ اذهبا، تم دونوں جاؤ، موسیٰ اور ہارون دونوں جائیں. اذهبا دیکھیں یہ کھڑا الف المثنى دو کے لیے ہے. اذهبا، اب آپ انالیسس کریں گے جب اس کا تو آپ کہیں گے اذهبا کیا ہے؟ یہ فعل و امرن ہے، یہ امر ہے، یہ الف المثنى یہ فاعل ہے، الی فرعون جار مجرور ہے، ان حرف توکید و نصب ہے. اور ہو جو ہے یہ اسم و انہ ہے، اور یہ خبر و انہ ہے. اذهب الی فرعون انہ طغی. اب دیکھیے اگر میں یہاں پر دو فعلوں کی اور مثال دے دیتا ہوں. فعل ہے نصر ینصر سے نا. ینصر میں جب میں یہاں آؤں گا، میں اب صرف یہ لکھنے لگا ہوں تو یہ آ جائے گا تنصر تنصرانی تنصرون. تنصرین تنصرانی تنصرن. ٹھیک ہے نا، بیسیکلی ان سے امر بننا. اب میں یہی کرتا جاؤں گا ان کا آپریشن. یہ گرایا، اس کو سکون دیا. اب دیکھیے یہ عین کلمہ یہ والا ہے نا، یہ ضمہ کے ساتھ ہے. جب یہ ضمہ کے ساتھ ہے تو یہاں میں اب او لکھوں گا تو یہ آ جائے گا انصر. آگے اسی طریقے سے انصرا، یعنی یہاں پہ یہ گر جائے گا، یہ گر جائے گا، اس کو یہ مل جائے گا. یہاں پہ یہ گرے گا، یہ گرے گا، یہاں او آئے گا، اور یہاں پہ ایک الف بچانے کے لیے آئے گا فعل کو. یہ گرے گا، یہ بھی گرے گا، یہ گرے گا، یہ بھی گرے گا، اور یہاں بھی او آ جائے گا. یہاں صرف یہ گرے گا اور او آ جائے گا. اب دیکھیے یہ کیا، انصر، انصرا، انصرو. انصری، انصرا، انصرنا. یہ امر بن جائیں گے. ٹھیک، ہم نے فتح والا دیکھ لیا، ضمہ والا دیکھ لیا. اب ایک اور دیکھ لیں، وہ ہے ضربہ یضرب سے. یضرب سے جب میں یہی لاؤں گا تو یہ آئے گا تضرب، تضربانی، تضربون. تضربین، تضربانی، تضربنا. ٹھیک ہے جی، امر بناتے ہیں. اب دیکھیں، آپ نے اس کو گرایا، اس کو سکون دے دیا. ذرا ونس اگین یہ اس سے شروع ہو رہا ہے نا، سکون سے. آپ الف لائیں گے. اب آپ کا عین کلمہ یہ ہے، یہ ہے کسرہ کے ساتھ.
ہم نے ایکسیپشن صرف ایک پڑھی کہ عین کلمہ اگر ضمہ کے ساتھ ہوگا تو پھر او آئے گا، باقی یہاں چاہے فتح ہے چاہے کسرہ ہے یہ ای کے ساتھ آئے گا، تو یہ آ جائے گا اضرب۔ اسی طریقے سے یہاں پہ یہ گرے گا، یہ گرے گا، تو یہ آ جائے گا اضربا، یہ گرے گا اور یہ بھی گرے گا، یہ الف آ جائے گا اضربو، یہ گرے گا اور یہ گرے گا تو یہ آ جائے گا اضربی، یہ اسی طریقے سے اضربا، اور یہ گرے گا تو یہ آ جائے گا اضربنا۔ قرآن مجید نے کہا حضرت موسیٰ سے ہی اضرب بعصاک الحجر، تو مار اپنا عصا، کس کو؟ الحجر، پتھر کو، فانفجرت من اثنتا عشرۃ عینا۔ تو اضرب کیا ہے؟ امر، فاعل انت سے مراد موسیٰ علیہ السلام، بے عصا کا جار مجرور، اور پھر عصا کا مضاف مضاف الیہ بھی ہے، اور الحجر مفعول بہ ہے منصوب۔ یعنی ابنڈنٹ یوز ہے قرآن مجید میں امر کا بھی، ابنڈنٹ یوز، بے تحاشا استعمال آپ کو نظر آئے گا قرآن مجید میں امر کا۔ تو امر کو بنانے کا طریقہ کار یہ ہے، لیکن یہ ہے ریگولر امر نا۔ اب ذرا دیکھیے ارریگولر امر کیسے بنے گا۔ ارریگولر امر کیا چیز ہے؟ کالا سے یقولو ہے، اور یقولو سے یہ جو 6 بنیں گے تو یہ بنیں گے تقولو، تقولان، تقولون، تقولین، تقولان، تقلنا۔ بنائیں جی امر، پہلا سٹیپ یہ ہے، دوسرا سٹیپ یہ کہ آپ نے اس کو سکون دینا ہے۔ اب دیکھیے آپ کے پاس کیا بچا ہے، آپ کے پاس بچا پڑھیں، کیسے پڑھیں گے؟ اب شروع میں الف کی تو ضرورت نہیں کیونکہ پہلے حرف کے اوپر حرکت موجود ہے، آپ اس کو تو پڑھ سکتے کو، لیکن کیونکہ یہاں پہ یہ 2 سکون اکٹھے ہو گئے، اس کو کہتے ہیں التقاء ساکنین، 2 سکونوں کا اکٹھا ہونا۔ تو جب 2 سکون اکٹھے ہو جائیں تو محال ہے اس کو پڑھنا، پاسبل نہیں ہے۔ تو جو ویک لیٹر ہوگا اس کو ڈراپ کر دیتے ہیں۔ ویک الف واو اور یا ہے صرف نا، تو یہ ویک ہے مرگ مفاجات، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات، تو مرگ مفاجات اسی کی قسمت میں آنی ہے، واو ڈراپ ہو جائے گا۔ اب دیکھیے باقی کیا بچا، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ تو یہ قل کیا ہے؟ یہ امر ہے، انت فاعل ہے۔ اچھا باقیوں میں سمپل ہے، اس میں آپ گرائیں گے نا اس کو، اور یہ بھی گر جائے گا، تو یہاں واو ڈراپ کرنے کی اس لیے ضرورت نہیں کہ اگلے کے اوپر حرکت موجود ہے، تو یہ آپ کہیں گے اس کو کولا، کولو، یہ گرے گا، یہ گرے گا تو یہ رہ جائے گا کولی، کولا، یہاں صرف یہ گرے گا تو یہ آ جائے گا کولنا۔ تو جو بھی ارریگولر فعل آئے گا اس میں اب دیکھیں گے کہ کہاں اگر التقاء ساکنین ہو رہا ہے
تو ویک کو ڈراپ کر دیں گے. اگر پہلے حرف کے اوپر حرکت موجود ہے تو آپ کو حمزہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ اسی کو کر دیں گے. تو کل, کولا, کولو, کولی, کولا, کلنا. اسی طریقے سے فعل ہے ہدا, اس سے مضارع بنتا ہے یہدی. یہدی سے جو 6 بنیں گے تو میں فی الحال اس میں سے ایک لینے لگا ہوں. تہدی, واحد مذکر مخاطب کے لیے نا, دیکھیں کیسے امر بنے گا. یہ گرا, یہاں پر نون کے مقابلے میں یہ ہے تو یہاں یہ ڈراپ ہو جائے گا. ٹھیک, اب ظاہر ہے یہ پڑھا نہیں جا سکتا تو اس کو حمزہ چاہیے, اور عین کلمہ یہ تھا کسرہ کے ساتھ ہے تو اس کو بھی کسرہ مل جائے گا. اہدنا الصراط المستقیم. تو اہدی کیا ہے؟ امر ہے. آپ ذرا سوچیں سورہ فاتحہ جب آپ پڑھتے ہیں نماز کے دوران, اور امر جیسے میں نے کہا امر کس کو دیا جاتا ہے؟ سامنے والے کو. امر مخاطب کے لیے. جب آپ اپنے سے بڑے سے بات کرتے ہیں تو وہ امر ریکویسٹ ہوتا ہے, جب آپ اپنے سے چھوٹے سے بات کریں تو وہ امر آرڈر ہوتا ہے. جب آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے نماز شروع کی, آپ نے کہا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. کیا کہتے ہیں آگے؟ اہدنا الصراط المستقیم. یہ اہد امر ہے نا, کس کو کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو کہہ رہے ہیں. ویئر از اللہ سبحانہ و تعالیٰ؟ ہی از جسٹ اسٹینڈنگ ان فرنٹ آف یو. امر تو سامنے والوں کو کہتے ہیں نا. انت فاعل ہے. فاعل کیا ہے اس میں؟ انت. انت سے مراد اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ. Where is Allah subhanahu wa ta'ala when we say اهدنا الصراط المستقيم? It means he is just standing before me. When I am making the request to Allah subhanahu wa ta'ala for the guidance, تو where is he? He is in front of me. اللہ سامنے ہو. میرے ایک استاد کہا کرتے تھے, ملٹری کالج میں خطیب تھے وہ, اور میں سرائے عالمگیر تھانے میں اس وقت ہوتا تھا. تو مجھے ایک دن کہتے ہیں کہ شفاء اللہ صاحب, جیسے میں اللہ سے مانگتا ہوں نا, ایسے تو میں اپنے کمانڈر سے چھٹی نہیں مانگ سکتا. کیونکہ آپ کو احساس ہوتا ہے نا, کمانڈر ظاہر بریگیڈیئر یا میجر جنرل رینک کا آدمی ہوگا, وہ آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے اور آپ نے اس کے بعد جانا ہے اب چھٹی لینے کے لیے, تو آپ 100 خوش آمدیں کریں گے پہلے اس کی کہ جناب کوئی بہانے بنائیں گے. آپ دیکھیں گے 100 دفعہ حوصلہ آپ اس کے دفتر میں جائیں, آگے انوانٹیڈ لوگ بیٹھے ہوں, آپ کو احساس ہوگا یار کہ یہ تو ساری میری ریکویسٹ ہی ضائع نہ ہو جائے, یہ تو کچھ میرے مخالف لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. آپ جاتے ہیں دروازہ کھول کے واپس آ جاتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں پرائیویسی کب ملے گی, یا وہ لوگ جو آپ کی ہاں میں ہاں ملائیں گے اور کام ہو جائے گا, وہ اگر بیٹھے ہوں پھر آپ جاتے ہیں. آپ اللہ تعالیٰ سے کیسے مانگتے ہیں؟ ہمیں آج تک اس کا احساس ہی نہیں ہوا سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے کہ جب میں اہدنا الصراط المستقیم کہہ رہا ہوں تو وہ اللہ جس سے میں ہدایت کی درخواست کر رہا ہوں, ہی از جسٹ ان فرنٹ آف می, وہ میرے بالکل سامنے کھڑا ہوا ہے. اب اللہ تعالیٰ کی عظمت کا اگر کچھ ذرا سا نقش بھی میرے دل میں ہو تو میں کیسے اس سے یہ جملہ کہوں گا کہ اے میرے رب تو دے دینا مجھے ہدایت, اہدنا الصراط المستقیم. اور ذرا غور کریں آپ, ایک دعا ہم اور بھی مانگتے ہیں, جیسے ہم باقی دعائیں مانگتے ہیں ایسی تلاوت کرتے ہیں دعاؤں کی, ان دعاؤں میں ایک دعا اور بھی ہے, اس میں بھی امر دیکھیں کیسے استعمال ہوا نا. جیسے ہدا یہدی سے ہم نے اہدی بنایا نا, ایسے ہی وقا یقی ایک فعل ہے بچانے کے لیے, یہ آئے انشاءاللہ ہم بک 2 کے اختتام میں جا کے پڑھیں گے. یقی سے مخاطب کے لیے فعل بنے گا تقی, بنائے امر. تقی سے یہ گرایا آپ نے, یہ بھی گرایا, اب باقی کیا بچ گیا؟ کہ ایک حرف ہے لیکن یہ پورا فعل ہے, کیونکہ حرکت موجود ہے, آپ کو الف شلف لگانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ پڑھ سکتے ہیں اس کو. کہ میں بھی فاعل انتا ہے,
اور ہم کہاں یوز کرتے ہیں؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ. آگے کیا کہتے ہیں؟ و بیسیکلی یہ ہے کہ نہ عذاب النار. کہ کا فاعل جیسے میں نے کہا انت، یہ انت بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. ونس اگین یو آر میکنگ ریکویسٹ ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ نہ تو بچا مجھے، تو بچا ہمیں کس چیز سے؟ عذاب النار. یہ ایک مفعول بھی ہے نہ، یہ دوسرا مفعول بھی ہے. اس میں بھی اہدنا الصراط میں نا مفعول بھی نمبر 1 تھا، الصراط مفعول بھی نمبر 2 تھا. 2 مفعول بھی تھے اس میں بھی. اس میں بھی 2 مفعول بھی ہیں. اے اللہ تو، اے ہمارے رب تو ہمیں دے بھلائی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور کہ نا عذاب النار، اور تو بچا ہمیں آگ کے عذاب سے. تو یہ کہ جو ہے یہ فعل و امرن ہے. ایک دعا جو آپ نے محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب سے بھی، استاد محترم ڈاکٹر عبدالسمیع صاحب سے بھی اور مجھ سے بھی بے تحاشا دفعہ سنی، آج اس پہ بھی ذرا غور کر لیں کہ وہ دعا کیا ہے. ربی مینز یا ربی، یا ربی، او مائی لارڈ. اس میں یا یہ والا حرف ندا والا اور یا متکلم والا یہ دونوں معذوف ہیں نا، ورنہ تو اس کو ربو ہونا چاہیے تھا. بغیر کسی مقصد کے کسرہ کیسے آ گیا؟ یہ کسرہ ہی بتا رہا ہے آپ کو کہ اس سے پہلے بھی کچھ ہے، اس کے بعد بھی کچھ ہے. کیونکہ صرف یا کے ساتھ ہوتا ہے پھر یا ربا ہونا چاہیے تھا. او مائی، اس لیے آپ ترجموں میں بھی دیکھتے ہیں کہ یا اور دوسرے یا کا ترجمہ جو ہے یہ بریکٹس کے اندر کیا ہوا ہوتا ہے. اے میرے رب، اے کا ترجمہ یا سے کیا اور میرے کا ترجمہ اس یا سے کیا، رب لارڈ کے معنی میں. دیکھیں اشرح کیا چیز ہے؟ اصل میں یہ لفظ ہے اشرح. شرح یشرح سے تشرح ہوتا نا، تشرح گرائیں اس کو اور اس کو سکون دیں تو یہ حمزہ کسرہ کے ساتھ آ جائے گا. اشرح، یہ اصل میں یہ اشرح ہے، کیونکہ ملا کر پڑھا تو ہم نے رب اشرح پڑھ لیا. اگر پاز لے کے پڑھیں گے پھر پڑھیں گے ربی اشرح. تو اشرح جو ہے یہ امر ہے نا. اس میں بھی انت اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے یہ فاعل ہے. رب اشرح لی، تو کھول دے میرے لیے کیا چیز؟ صدری، میرا سینہ. یہ بھی صدرہ جو ہے یہ مفعول بہ ہے اور مضاف ہے. یہ یا متکلم مضاف الیہ ہے. یہ مفعول بھی، اگر یہ میں کہتا رب اشرح لی، رب اشرح لک صدرک، جیسے قرآن مجید میں ورفعنا لک ذکرک، تو ذکرہ آیا. لیکن اگر ذکرک جو ہے کی بجائے میں کہنا جو ذکری، تو پھر تو اسی طرح آ جائے گا نا، یا کسرہ آ جائے گا. ایسے ہی یہ صدرہ کا تھا، یا متکلم جب آپ لائے اپنے لیے تو صدرہ اور یا پڑھا نہیں جا سکتا تھا. ہے یہ منصوب حالت میں، اس لیے میں نے اس کو کہا کہ یہ مفعول بہ ہے اور مضاف بھی ہے اور مضاف الیہ بھی. رب اشرح لی صدری، اے میرے رب تو کھول دے، اشرح تو کھول دے، لی میرے لیے، صدری میرے سینے کو. اس لیے کہ جب کوئی کام آپ نے کرنا ہو اور اس کام کے لیے خود آپ ہی کو کنوکشن حاصل نہ ہو، آپ کبھی وہ کام نہیں کر سکتے. کام کے لیے یقین چاہیے کہ میں جس کام کے لیے نکلا ہوں یہی صحیح کام ہے. درست کام جس کو آپ بالکل مطمئن ہو جائیں، جس پہ مرحوم ڈاکٹر صاحب لفظ مانگے جس پہ تمہارا دل ٹھک جائے. یہ دل ٹھک جانا جو ہے رب اشرح لی صدری ہے کہ اے میرے رب یہ کام میں سیٹسفائی ہو جاؤں اس سے کہ میں جو کام کرنے نکلا ہوں یہ کام بالکل صحیح ہے. اس لیے کہ ظاہر ہے آپ سمجھتے ہیں کہ اس دعا کے لیے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس سے پہلے اذھبا الی فرعون ہو چکا تھا. فرعون کے پاس جانا ہے آپ نے باطل نظام کے خلاف یہ دعوت پیش کرنی ہے. اگر آپ پہلے سے ڈھل مل یقین اور تذبذب کا شکار ہیں
تو ہاؤ کین یو پریزنٹ یور دعوت؟ سب سے پہلی چیز جو درکار ہے اصل میں وہ ہے سیلف کنوکشن. تو میں اللہ سے سیلف کنوکشن مانگ رہا ہوں کہ اے اللہ تو مجھے کنوکشن عطا کر دے. وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، یہ بھی ایک قسم کی امر کی قسم ہے، لیکن اس کو ہم جب وہاں پہنچیں گے پھر پڑھیں گے. یسر لی امری، اور تو آسان کر دے میرے لیے میرا کام. یہ بھی امر ہے اور اس میں بھی انتا ہی ہے فائل. تو آسان کر دے، یعنی کام اللہ تعالیٰ آسان کر دے. تو پہاڑ جتنا کام ہو تو آسان ہے. اگر اللہ آپ کے راستے میں کوئی مشکل ڈال دے تو آسان ترین کام بھی آپ کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا. ساری دنیا کہتی ہے بڑا آسان کام ہے، بڑا آسان کام ہے. آپ سے نہیں ہو سکتا تو مشکل ہے نا. دعوت دین کا کام آسان کام نہیں ہے، اور فرعونوں کے سامنے جا کے دعوت پیش کرنا مشکل ترین کام ہے. لہذا عرض کی کہ یسر لی امری، میک اٹ ایزی فار می مائی ورک. اللہ تعالیٰ نے تو جاب اسائن کر دی، اللہ تعالیٰ نے تو کہا جاؤ. اب نہ تو آپ کر نہیں سکتے جی کہ مشکل ہے تو میں نہیں جاتا. لہذا آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیں کہ اللہ میرے اس کام کو میرے لیے تو آسان کر دے. وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، یہ اوہلل ہے، یہ نصر ینصر والے پیٹرن سے ہے. یہ حل یا حلو سے ہے، لیکن یہ بھی جب تھوڑا سا آگے بڑھیں گے تو پھر میں اس کی تحلیل آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کیسے بنا. تحلو سے یہ اوہلل بنا ہوا ہے، یہ امر ہے، اور اس کا فائل بھی انتا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. حل یحلو کہتے کھول دینے کو. اوہلل تو کھول دے، عقدتاً گرہیں، من لسانی میری زبان کی. یعنی ایک تو یہ کہ گرا، ایک تو یہ گرا ہے نا کہ میں لفظ پراپر بول ہی نہیں سکتا اور جا رہا ہوں میں فرعونوں سے گفتگو کرنے کے لیے، تو وہ گرا بھی بہرحال مراد ہو سکتی کھول دے. ایک یہ ہے کہ لوگ یا حکمرانوں کو اپنا ایک محاورہ ہوتا ہے، اس محاورے میں بات کرنی مجھے نہیں آتی. میں واقعہ سے اٹھ کے آ گیا یہاں فیصل آباد میں، فیصل آباد کے لوگ جو پنجابی بولتے ہیں وہ مجھے نہیں آتی، تو میں لاکھ فلسفے بگاڑتا رہوں، میں ان کے لیے بیکار ہوں، میری گفتگو گھنٹوں کی برباد ہو جائے گی، وقت ضائع کروں گا میں اپنا بھی اگلوں کا بھی. تو اے اللہ تو مجھے وہ محاورہ سکھا دے. آج ہمارا بہت بڑا جو دیندار طبقہ ہے اس کی بات لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی. ایسا تو نہیں کہ وہ باتیں غلط کر رہے ہیں، ان کے پاس وہ محاورہ نہیں ہے جو محاورہ لوگوں کے پاس، لوگ جو جس محاورے کو سمجھتے ہیں. اور اگر کسی دوسرے تیسرے کو پاپولیرٹی مل رہی ہے تو کس بات مل رہی ہے؟ جس نے 8 سال مدارس میں لگائے ہیں، ظاہر ہے اس کے علم کو ہم جیسے کہاں پہنچ سکتے ہیں جنہوں نے یہ 3 کتابیں پڑھ کے آگے کھڑے ہو گئے پڑھانے کے لیے. لیکن جس کو پبلک کا، جو لوگ سمجھتے ہیں جو محاورہ، جو اس محاورے میں بات کر سکتا ہے وہ سکسیسفل ہے. لہذا احلل عقدۃ من لسانی کے دونوں مفہوم ہوں گے کہ جو رکاوٹ ہے، جو گرد اس پہ ہے، جو گرہ پڑی ہوئی ہے اس کو بھی کھول دے، اور جو محاورہ لوگ سمجھتے ہیں تو وہ محاورہ مجھے سکھا بھی دے. یفقہو قولی، کیوں؟ تاکہ وہ کم سے کم سمجھ تو سکے نا. اور یفقہو ہے، یفہمو نہیں کہا، یعنی چنگی طرح، جسے ہم کہتے ہیں نا پنجابی میں، چنگی طرح سمجھ آ جائے لوگوں کو، کوئی عذر باقی نہ رہے لوگوں کے پاس کہ میں نے ان سے جو بات کہی تھی انہوں نے، اگر سے لوگ آج کہتے ہیں آپ نے باتیں تو صحیح کی ہوں گی پر آئی ایم سوری، مطلب مجھے تو پتہ نہیں چلا آپ نے کیا کہا ہے. تو جو میں کہوں وہ اس کے اندر تک اتر بھی جائے وہ بات، سو دیٹ کہ اس کے پاس کوئی ایکسکیوز باقی نہ رہے. یہ ہے وہ دعا جو تردد کے ساتھ ہم مانگتے ہیں ہر گفتگو شروع کرنے سے پہلے. تو اس لیے مانگتے ہیں کہ اس کے بغیر ظاہر ہے بالکل بیکار ہے آپ کا یہاں وقت لگانا اور میرا یہاں وقت لگانا. اور جہاں پہ بھی ہم وقت لگائیں گے، اگر وہ کام میں کنوکشن مجھے حاصل نہیں تو میں بات ہی نہیں پوری کر سکتا. اگر اس کام میں میرے لیے اتنی مشکل ہو گئی کہ میرے لیے وہاں جانا ہی مشکل ہو گیا تو میں وہ فریضہ ادا نہیں کر سکتا. اور مجھے وہ زبان ہی نہیں آتی، مجھے تو آتی ہے لیکن لوگوں کو میری بات ہی سمجھ نہیں آتی. تو یہ ایک بڑی کمپریہنسو دعا ہے. اس دعا کو اپنا وظیفہ بنائیں دعوت دین کا کام کرنے کے لیے، سو دیٹ کہ آپ اس کو آگے پھیلا سکیں. یہ بہرحال فعل و امرن تھا
ریگولر کا جیسے میں نے بتایا کہ اس میں علامت مضارع گرائیں گے، آخری لیٹر کو سکون دیں گے، پھر او یا ای لگ جائے گا. اور جو ارریگولر ہوں گے اس میں اگر التقاء الساکنین ہوگا تو ویک والا لیٹر ڈراپ ہو جائے گا. اور اگر پہلے حرف کے اوپر پہلے سے حرکت کوئی موجود ہے تو پھر ظاہر ہے اس کو فالتو الف حمزہ دینے کی نہ فتح کسرہ کے ساتھ نہ ضمہ کے ساتھ ضرورت نہیں. یہ ہے امر. الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ